السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، استقبال ہے آپ کا خلفاء راشدین سیریز میں۔ آج کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کے حیات مبارکہ، ان کی قبول اسلام کا واقعہ، ان کی فضیلت، ان کی خلافت، ان کی شہادت، ان کے کارنامے اور ان کے تعلق کے ان کی تائید میں جو بھی قرآنی آیات نازل ہوئی تھی، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ معزز ناظرین، پوری دنیا ایسی مثال دینے سے قاصر ہے کہ جس کا حکمراں اس طرح کا ہو کہ اس کے قمیص پر خود 10 پیون لگے ہوئے ہوں، کہ ایسی مثال دینے سے بھی قاصر ہے پوری دنیا کہ جس کا حکمراں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اونٹوں کے بدن پر تیل ملتا ہو۔ اس طرح کی مثال پوری دنیا نہیں دے سکتی، اور یہ ایسی شخصیت صرف اور صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں ہی ملتی ہے۔ سکندر اعظم نے 10 سال کے عرصے میں اپنی پوری جنگی قوت لگا کر، اپنے پورے جنگجوؤں کو لگا کر اس نے جو حاصل کیا تھا وہ 18 لاکھ مربع میل تک اس نے حکومت کر پایا تھا وہ۔ لیکن جب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں تو انہوں نے، اور سکندر اعظم نے تو کئی لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں صرف چند ہزار صحابہ اکرام کی شہادت کی بدولت 22 لاکھ مربع میل تک کی سلطنت اسلام کے زیر نگو آ گئی تھی۔ اور سکندر اعظم کے زمانے میں جو سلطنتیں سکندر نے اپنے فتح کی تھی، وہ سلطنتیں اس کے ہاتھ سے نکلتی چلی گئیں، لیکن جو اس وقت اسلام کے دائرے میں علاقے آئے تھے، آج بھی وہ عالم اسلام کا علاقہ ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت تھی اور ان کی شخصیت تھی۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حیات کے تعلق سے جانتے ہیں۔ آپ کا نام عمر تھا، آپ کی کنیت ابو حفص تھی، آپ کا لقب فاروق تھا۔ یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا تھا اس وقت جبکہ آپ اسلام قبول کرے تھے، اور آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد علی اعلان کعبۃ اللہ میں پہلی مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی تھی، اور آپ کی پیدائش ہجرت نبوی سے 40 سال قبل ہوئی تھی، اور جب آپ نے ایمان قبول کیا تب آپ کی عمر 27 سال کی تھی۔ خود رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے 2 عمروں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا۔ وہ 2 عمر، ایک عمر ابن ہشام اور دوسرے حضرت عمر ابن الخطاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی چوائس بھی حضرت عمر ابن الخطاب ہی تھے۔ چنانچہ آپ کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے آپ دشمنی کرتے، جس چیز سے آپ کو دشمنی ہوتی، بہت سخت دشمنی کرتے تھے، جس سے دوستی کرتے تو بہت گہری دوستی کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کو اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کی اسلام سے دشمنی بہت سخت تھی۔ چنانچہ جب آپ کی ایک باندی جس کا نام لبینہ تھا، جب آپ کو پتہ چلا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو آپ اس کو اس قدر مارتے تھے کہ وہ جب مار کر تھک جاتے تھے آپ، تو آپ اس سے خود کہتے تھے کہ ذرا ٹھہر جا، میں آرام کر لوں پھر تجھے مارتا ہوں، اس قدر مارتے تھے۔ پھر ایک دن آپ بہت پریشان ہو کر اٹھے کہ لاؤ آج اسلام کا قصہ ہی تمام کر کے یہ دیتے ہیں ہم۔ چنانچہ یہ سوچ کر آپ نکلے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آپ تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں آپ کو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آج اسلام کا نام ہی ختم کر دیتے ہیں کہ یہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ذرا اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو یہ سننا تھا کہ آپ کا غصہ مزید شدید ہو گیا، اور وہاں سے آپ سیدھے اپنے گھر کی طرف پلٹے۔ گھر پہنچے تو آپ کی بہن حضرت فاطمہ وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر آئے ہیں غصے کی حالت میں، انہوں نے فوراً اپنے مصحف چھپا دیا۔ جب حضرت عمر گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے بہنوئی کو بہت مارا، یہاں تک کہ آپ کی بہن حضرت فاطمہ ان کو بچانے کے لیے بھی آئیں، تو آپ نے ان کو بھی دھکا دے دیا، اس طرح کہ وہ گریں اور ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، تم کچھ بھی کر لو، اب یہ دین ہمارے جسم سے، ہمارے دلوں سے تم نہیں نکال سکتے، اس دین کی چاہت کو تم نہیں نکال سکتے ہو۔ چنانچہ یہ سننا تھا کہ آپ نے سوچا کہ ایسی کیا خاص بات ہے اس دین کے اندر جو کہ یہ لوگ اس قدر تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی اس پہ جمے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا دکھاؤ، مجھے بھی دکھاؤ کیا پڑھ رہے ہو تم لوگ۔ تو جب انہوں نے کہا کہ آپ غسل کر لیں، جب غسل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا تو ان کی نگاہ ڈائریکٹ اس سورہ حدید کی اس آیت پر پہنچی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہاں تک کہ آپ جب سورہ حدید کی آیت نمبر 7 پر پہنچیں تو آپ بے ساختہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پکار اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ وہیں سے پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ان دنوں دار ارقم میں قیام تھا آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت حمزہ وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر آئے ہیں، غصے کی حالت میں ہیں اور ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو آنے دیتے ہیں، اگر یہ نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک، اور اگر کچھ غلط ارادہ ہوگا ان کا تو ہم انہی کی تلوار سے انہی کے سر قلم کر دیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی حضرت عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب حضرت عمر پر طاری ہوا، اور حضرت عمر سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر کس ارادے سے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ چنانچہ وہاں پہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایسے اس موقع سے ابھی تک ٹوٹل 39 لوگ اسلام قبول کیے تھے، اور اس وقت آپ کی عمر 27 سال کی تھی۔ چنانچہ ابھی بھی لوگ چھپ چھپ کر عبادتیں کیا کرتے تھے، چھپ چھپا کر نمازیں پڑھتے تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ اعلان کعبہ شریف میں گئے اور وہاں جا کر باجماعت لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ اسی موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہمیشہ ساتھ ساتھ لگے رہیں، چاہے وہ غزوہ بدر کا معاملہ ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خیبر ہو، اور فتح مکہ کا دور ہو، غزوہ حنین ہو، پورے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہیں، ساتھ ساتھ میں رہیں۔ آپ کی بے انتہا فضیلت ہے جو کہ حدیث میں وارد ہوئی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، وہ بھی آپ ہی کی بیٹی تھیں۔ اور جو دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میں ایک کنویں کے پاس پہنچا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک ڈول ہے، اور میں نے اس سے جتنا اللہ نے اس سے چاہا میں نے اس سے اتنا اس ڈول سے پانی نکال لیا۔ میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے اس ڈول سے پانی نکالا، ان کے کھینچنے میں ضعف تھا، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت عمر آئے، انہوں نے اس ڈول سے پانی نکالا۔ جس مضبوطی سے میں نے حضرت عمر کو اس ڈول سے پانی نکالتے ہوئے دیکھا، اتنی مضبوطی سے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ یہ تھی حدیث۔ واضح ہے کہ یہ حدیث خلافت کی طرف خلافت سے متعلق ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہے، مروی ہے، وہ یہ کہ ایک دن حضرت عمر نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یا خیر الناس بعد رسول اللہ، یعنی کہ اے لوگوں میں سب سے بہترین شخص رسول کے بعد۔ تو حضرت ابوبکر نے دوہرا کر جواب دیا کہ آپ مجھے خیر الناس کہتے ہیں، حالانکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تو جس شخص پر بھی سورج طلوع ہوا ہے وہ حضرت عمر سے بہتر نہیں ہے۔ جس شخص پر بھی سورج طلوع ہوا ہے وہ حضرت عمر سے بہتر نہیں ہے۔ یہ اتنی فضیلت آپ کی تھی۔ اور دوسری حدیث جو کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جنت میں ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو ایک اگلی حدیث ہے وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو حدیث مروی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آپ کے داہنے جانب بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آپ کے بائیں جانب بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم لوگ اسی طرح اٹھیں گے۔ آپ کی اتنی شان تھی، آپ کی اتنی فضیلت تھی، آپ کی تائید میں بہت سی قرآنی آیات بھی نازل ہوئی تھیں۔ جیسے کہ ایک یہودی نے جب آپ سے کہا کہ جو فرشتہ یعنی جبرائیل السلام کے تعلق سے کہا جو جبرائیل ہے، جو فرشتہ ہے تمہارا، ہمارا وہ دشمن ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ چنانچہ اس بات کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ آپ کی تائید میں ہی نازل ہوئی تھی۔ جیسے کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ چنانچہ آگے چل کر یہی آیت ایگزیکٹ انہی ورڈز میں نازل ہو گئی۔ اتنی فضیلت آپ کی تھی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ
آپ کی خلافت 10 سال 6 ماہ 4 دن تک چلتی رہی، یعنی 24 جمادی ثانی 13 ہجری سے لے کر 26 ذی الحجہ 23 ہجری تک آپ کی خلافت رہی۔ قبلہ اول بیت المقدس بھی آپ ہی کے زمانے میں فتح ہوا۔ آپ کی شہادت اس طریقے سے ہوئی کہ مدینے میں ایک پارسی غلام رہتا تھا جس کا نام فیروز تھا، اس کی کنیت ابو لولو تھی۔ وہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ میرا آقا یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، اس نے کہا کہ میرا آقا یعنی مغیرہ بن شعبہ وہ مجھ پر بھاری ٹیکس لگا دیا ہے، آپ مجھ سے اس میں کم کرا دیں۔ آپ نے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بڑھئی ہوں اور لوہار ہوں اور نقاشی کا کام کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تب تو یہ ٹیکس زیادہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس جواب سے بہت غصہ ہوا اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے اور آپ کی دشمنی کی ارادے سے واپس چلا گیا۔ دوسرے دن جب آپ مسجد میں پہنچے تو یہ خنجر لے کر مسجد میں پہنچ گیا اور آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب نماز شروع کی تو آپ پر آ کر اس نے 6 وار کیے۔ آپ کے ساتھ ساتھ اس نے 13 اور صحابہ اکرام کو زخمی کیا، جن میں سے 9 صحابہ اکرام کی شہادت پالی 9 صحابہ اکرام نے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور حضرت عائشہ کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مانگو۔ چنانچہ آپ کے بیٹے گئے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں حضرت عمر فاروق کو اپنے پر ترجیح دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ کو اجازت مل گئی، آپ بہت خوش ہوئے۔ جب آپ کا زخم شدید ہوتا چلا گیا تو لوگوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اب آپ اپنے بعد خلافت کے لیے کسی کو نامزد کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نامزد کروں تو بھی اچھا ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نامزد کر کے گئے تھے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، اور اگر میں کسی کو نامزد نہ کروں تو بھی اچھا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامزد نہیں کیا تھا۔ جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے جو 6 صحابہ اکرام ابھی بچے ہوئے ہیں، یعنی حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ لوگ کو فرمایا کہ ان لوگ کی کمیٹی بنا لو اور ان کے ذریعے فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ انہی لوگ کے ذریعے اگلی خلافت کا فیصلہ ہوا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، ان کے بہت سے کارنامے جیسے کہ ہجری کیلنڈر جو ہمارے پاس ہے وہ بھی انہی کے مشورے سے شروع کیا گیا۔ عدالتوں کا قیام اور قوانین اور عدالتوں کا قیام انہی کے دور میں شروع ہوا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کا قیام، جیل خانوں کا قیام سب ان کے دور سے شروع ہوا، اور پھر سرکاری طور پر اماموں کو متعین کرنے کا معاملہ بھی آپ ہی کے دور میں شروع ہوا، اور نماز میں تراویح کی جماعت آپ ہی کے دور سے شروع ہوئی۔ خود نماز کے لیے آذان کا دینے کا مشورہ، یعنی کہ نماز کے لیے بلانے کے لیے آذان دینا، یہ بھی آپ ہی کا مشورہ تھا۔ اس طرح کی بہت سارے کارنامے تھے جو آپ کے دور میں شروع ہوئے۔ یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مختصر سی حیات مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ اکرام کے مطابق، صحابہ اکرام کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔